کراچی کافی ہاؤس کی سیڑھیاں اتر کر جب میں اپنی کرائے کی سائیکل کا تالا کھولنے لگا تو کسی نے پیچھے سے آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیدھے کھڑے ہو کر میں اس ہاتھ پر دیر تک ہاتھ پھیرتا رہا، لیکن پتہ نہ چلا کہ کون ہے۔ لمبی لمبی مضبوط انگلیاں، پشت دست پر سخت بال، بڑے ہوئے ناخن، سخت گرفت کی وجہ سے کلائی پر ابھری ہوئی نسیں اور سرسوں کے تیل کی سگریٹ میں ملی جلی خوشبو۔ معظم، میں نے کہا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ قمر، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی نہ بولا۔ ممتاز، اب بھی ہاتھ میری آنکھوں پر ہی رہا۔ ایک ایک کر کے میں اپنے تمام زندہ اور مردہ دوستوں کے نام گنوائے، مگر میری آنکھوں سے ہاتھ نہ ہٹا۔ پھر میں نے اپنا نام لے کر کہا، اب چھوڑیے صاحب، کہیں غلط فہمی میں تو میری آنکھیں بند نہیں کر رکھی۔ اس پر زور سے ہنسا اور ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ زمان میلی سی نیلے رنگ کی اچکن پہنے مسکرا رہا تھا۔ میں اپنی فائل زمین پر پھینک کر اس سے لپٹ گیا۔ پورے 12 سال ایک دوسرے سے جدا رہنے کی مکافات ہم دونوں کے دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے اور پٹڑیوں پر چلنے والے راہگیر پیچھے مڑ مڑ کر دور تک ہمیں دیکھتے رہے۔ میں نے تھوڑی سی اس کے کندھے پر رگڑتے ہوئے پوچھا، اتنا عرصہ کہاں رہے ظالم؟ تو اس نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کر کہا، آبادان۔ آبادان؟ میں نے ہٹ کر پوچھا۔ ہوں۔ زمان نے اپنے ہاتھ اچکن کی جیبوں میں ڈال لیے اور بولا، تم جدا ہو کر چند مہینے تو ممبئی میں گزارے، اس کے بعد اینگلو ایرانین آئل کمپنی میں ملازم ہو کر آبادان چلا گیا اور اتنا عرصہ ہی رہا، اور مجھے وہاں سے لوٹے ابھی پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ مگر تم نے آج تک مجھے کوئی خط کیوں نہ لکھا؟ میں نے پوچھا۔ خط؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یار میں نے لکھا ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں لکھا۔ تمہیں معلوم ہے یار، مجھے خط لکھنے کی عادت نہیں۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، عادت نہیں تو نہ صحیح، مجھے لکھا ہوتا۔ اس پر وہ مسکرانے لگا اور بولا، اب جو مل گئے ہو تو سارے خط زبانی سنا دوں گا، لیکن اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اسٹریپٹومائسین کا پرمٹ لینا ہے اور دفتر ابھی بند ہو جائیں گے۔ اسٹریپٹومائسین کا پرمٹ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولا، ڈاکٹر نے یہی دوا تجویز کی ہے۔ اور یار، اچھا بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اپنی رہائش گاہ کا پتہ بتا دو۔ میں نے ڈائری سے ایک ورق پھاڑ کر اس پر اپنا پتہ لکھ دیا اور اس کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا نقشہ بنا کر بھی اسے سمجھا دیا کہ صدر ٹرام جنکشن کے سامنے جو کھلی سڑک ہے، اس کے پہلے بائیں موڑ پر ایک مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ایک لائبریری ہے اور لائبریری سے چند قدم کے فاصلے پر دائیں ہاتھ بنجارا ہوٹل ہے، اس کے 8ویں کمرے میں رہتا ہوں۔ زمان چلنے لگا تو میں نے کہا، یار تمہارے چلے جانے کے بعد سیما بھی اچانک غائب ہو گئی اور اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ اچھا، اس نے بے پرواہی سے کہا اور بولا، یار یہ لڑکیاں بھی عجیب بادشاہ ہوتی ہیں کہ وقت بے برجنند دگاہ بد شنامِ خلعت دہند۔ لیکن یار اب مجھے دیر ہو رہی ہے، میں کل شام کو آؤں گا، 5-6 بجے میرا انتظار کرنا۔ وہ چلا گیا تو میں نے سائیکل کا تالا کھولتے ہوئے سوچا، اسٹریپٹومائسین، بادشاہ لڑکیاں، یہ کیا بات ہوئی؟ زمان اور میں 3 سال تک اکٹھے ایک ہی کالج اور ہاسٹل کے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ 3 سال کی اس چھوٹی سی مدت میں اس نے مجھے کس کس طرح تنگ کیا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ظالم کا ذہن اچھا تھا، امتحان کے قریب آ کر چند دن پڑھائی کرتا اور پاس ہو جاتا۔ مجھے شروع سے رٹنے کی عادت تھی، لنگر لنگوٹے کس کر آدھی آدھی رات تک رٹا لگاتا رہتا۔ وہ اپنے بستر میں لیٹے سگریٹ پیتے ہوئے مجھے اس طرح جھپ کرتے دیکھ کر بہت ہنستا اور اونچے اونچے پشتوں کے شعر گانے لگتا۔ بے حد ضدی اور سر پھرا قسم کا آدمی واقع ہوا تھا۔ جو بات جی میں آتی بلا سوچے سمجھے کہہ دیتا۔ تمیز کے نام سے بہت چڑھتا تھا۔ مانگنا اس کے مذہب میں حرام تھا۔ کسی بات پر منہ سے نہ نکل گئی تو اس کا ہاں میں تبدیل ہونا ممکنات میں سے نہ تھا۔ تاش کبھی شرط بدلے بغیر نہ کھیلتا، اور جو ہارنے والے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو اس کی کتابیں ضبط ہیں یا پتلون اپنے پاس رقم نہیں تو کھیل میں شریک ہی نہ ہوتا۔ سگریٹ سلگانے کو ماچس نہیں تو مجھ سے کبھی نہیں مانگی۔ منہ میں سگریٹ دبائے چوس رہا ہے اور سر ہلا رہا ہے۔ میں نے چائے کی 2 پیالیاں بنا کر کہا، زمان بھائی چائے پیو، تو اس نے آئینے میں اپنے محاسے کو بلیڈ سے چھیلتے ہوئے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، تھوڑی سی۔ اس نے جواب دیا، بھائی نہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی کا کیا مطلب؟ جلا کر بولا، بھائی نہیں کا مطلب کہ نہیں۔
میں نے پوچھا وجہ؟ بولا نہیں۔ میں نے پوچھا نہیں کیا؟ کہنے لگا نہیں جو ہوتی ہے کہ بس نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ 3 سال گزارنے جہنم ہے کہ نہیں۔ باکسنگ میں یونیورسٹی چیمپئن شپ کا انعام ملا تو اس بات پر اڑ گیا کہ انعام دینے والے سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اپنی ہمت سے کب لیا ہے، ہاتھ کیوں ملاؤں؟ چنانچہ ایسے ہی کیا، انعام لے کر ہاتھ ملائے بغیر واپس آ گیا۔ ڈاکیے نے ایک بیرنگ خط لا کر کہا 2 آنے دیجیے۔ اس نے لفافہ دیکھے بغیر جواب دیا، خط واپس کر دو، میں نہیں لیتا۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا 2 آنے نہیں۔ میں نے کہا یار مجھ سے لے لو پھر لوٹا دینا۔ پوچھنے لگا کیوں لوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ خط لے سکو۔ بولا میں نہیں لیتا۔ میں نے نہیں کا لفظ سن کر کہا ٹھیک ہے، شعروں کے پسر شعر ہی ہوتے ہیں، جہاں میں بہلا قبلہ گاہی طبیعت بھی ایسی ہی ہے۔ اس پر ہنسنے لگا تو اس نے شعر ہو کر کہا تو بلاؤ ڈاکیے کو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور تاش پھینٹنے لگا۔ کالج میں فیس داخل کرانے کا دن آتا تو دفتر ہنگامہ بپا ہو جاتا۔ لڑکیاں اس دھکم پہل میں فیس دینے سے گھبراتی تھیں اور اس کی فیسیں لڑکے جا کر داخل کرواتے تھے۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد ان کے کھل کر گفتگو کرنے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا تھا۔ وہ اپنے پرس سے روپے نکالتی اور گن کر کسی کلاس فیلو کو دے دیتی۔ وہ انہیں گنتا اور ضرور کہتا کہ 1 روپیہ کم ہے۔ اس طرح لڑکی اور لڑکے کے چہروں پر ایک ساتھ ایک سی 2 مسکراہٹیں پھیل جاتی۔ فیس ادا کر کے پھر انہیں حساب دیا جاتا۔ 1 آدھا آنا یہ کہہ کر رکھ لیا جاتا کہ یہ ہماری سگریٹوں کے لیے ہیں، اور پھر وہ اکنی کئی دنوں تک اس لڑکی کے سفید چھلے کی طرح دکھائی دیتی رہتی۔ ہاسٹل میں کئی ایسی با مذاق لڑکے بھی تھے جن کے پاس بہت سی ایسی انگوٹھیاں جمع ہو گئی تھیں۔ ہماری کلاس میں ہر ایک لڑکے کی یہی خواہش ہوتی کہ سیما اسے فیس لے جانے کے لیے منتخب کرے، مگر وہ صرف اسلم کے ہاتھ اپنی فیس دفتر بھجواتی۔ ایک مرتبہ اسلم نہیں تھا تو سیما نے زمان کو 70 روپے دے کر کہا میری فیس داخل کروا دیجیے۔ زمان نے کچھ کہے بغیر روپے لے لیے اور سیدھا ہاسٹل چلا گیا۔ سیما برآمدے میں گھنٹہ بھر تک رسید کا انتظار کرتی رہی، مگر رسید لانے والا تو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے دن زمان نے 71 روپے سیما کے ہاتھ میں رکھ کر کہا کل مجھے نیند آ گئی تھی اور میں فیس داخل نہ کرا سکا۔ اب اپنے روپے لے لیجیے اور یہ 1 روپے لیٹ فیس کا جرمانہ ہے۔ سیما نے کھینچ کر 1 روپے دیوار سے دے مارا تو زمان نے کہا ایسے تو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پروفیسر دیس راج سے اس کی جان جاتی تھی۔ یہ پرانی واضح کے معمر پروفیسر تھے۔ چست پاجامہ اچکن پہنے، ململ کی پگڑی باندھے کر کالج آتے۔ ایک ہاتھ میں بورڈ صاف کرنے کا ڈسٹر ہوتا اور دوسرے میں چاقوں کا ڈبہ۔ دونوں ہاتھ چوک کی سفیدی سے بھرے ہوئے تھے اور اچکن پر بھی جگہ جگہ ان ہاتھوں کے نشان ہوتے۔ زمان کو وہ ہینگ والا کہا کرتے تھے اور یہی انہیں بجائے پروفیسر صاحب کے بابا جی کہا کرتا تھا۔ بابا جی کے سامنے اس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، اونچے نہیں بولا، ضد نہیں کی اور کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ ڈائننکس کی کاپیاں دیکھتے ہوئے وہ زمان کو بلاتے اور اس کا کان پکڑ کر آہستہ آہستہ مسلتے جاتے اور کہتے یہ کیا کیا ہینگ والے، یہ کیا کیا؟ زمان کے منہ میں گھنگیاں بھری ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، جواب دینے کی سکت نہیں، اس طرح کمان بنا کھڑا ہے۔ اگلا صفحہ پلٹ کر بابا جی اس کا کان چھوڑ کر پینٹ ٹھونکتے اور خوش ہو کر کہتے میرا ہینگ والا ہے لائق، لیکن پاپی پڑھتا نہیں، مکے بازی پر جان دیتا ہے۔ پھر اس کی کاپی بند کر کے کہتے جا میرے لیے ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس لا، اور زمان فخر سے سر اونچا کر کے دروازے کی طرف بڑھتا جیسے کسی نے وہ جہان کی بادشاہی اسے بخش دی۔ ایک مرتبہ سیما اور ساوتری پتہ نہیں کون سی کتاب لائبریری سے لینے گئی تو لائبریرین نے انہیں بتایا کہ وہ کتاب تو دیر سے زمان صاحب کے پاس ہے۔ وہ سیدھی ہاسٹل پہنچی۔ میں رٹا لگانے میں مصروف تھا اور زمان صاحب معمول رضائی کو چوڑائی کے رخ اوڑھے یوں نہیں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سیما نے اندر آ کر کہا زمان صاحب وہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ زمان نے آنکھیں کھول کر جواب دیا اس میز پر پڑی ہے، اور پھر کورٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر ان کے پاس 7 کتاب تلاش کرنے لگا، وہ نہ ملی۔ سیما نے پھر کہا مسٹر زمان کتاب یہاں تو نہیں؟ زمان نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا یہیں کہیں ہوگی، پرسوں تو اسی میز پر پڑی تھی۔ سیما اور ساوتری اس بدتمیزی پر احتجاجاً تلاش بند کر دی اور منہ پھلائے چلی گئی۔ میں نے کہا
یار عجیب احمق ہو، اس نے کہا ہوں اور پھر سو گیا۔ ایک مرتبہ جب کالج میں ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی تو زمان بھی وہاں پہنچ گیا۔ سیما پانی کے جگ کے پاس کھڑی تھی۔ سلیم اپنا مکالمہ بول پانی سے حلق تر کرنے آیا تو سیما نے گلاس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اوہ باہر نل پر جا کر پیے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اس ایک ہی گلاس سے پانی پیے گئے ہیں۔ تو سلیم نے اس کی ہمدردی سے بہت مرعوب ہوا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سیما کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل گیا۔ زمان نے کہا، مجھے بھی پیاس لگی ہے، اور سیما نے پھر گلاس پر ہاتھ رکھ کر یہی کہا تو زمان نے گلاس اس کے ہاتھ سے کھینچ کر جگ سے پانی انڈیلا اور غٹ غٹ پی گیا۔ سیما نے کہا، ضدی کہیں کا۔ زمان نے کہا، وہمی کہیں کی، اور ایک مصنوعی ڈکار لے کر ہال سے باہر آ گیا۔ وائی ایم سی اے میں باکسنگ کا مقابلہ ہوا۔ ہمارے کالج کے علاوہ دوسرے کالجوں کے طلباء بھی یہ مقابلہ دیکھنے آئے۔ زمان کا مقابلہ پنجاب ریجمنٹ کے ایک کپتان سے ہوا اور زمان ہار گیا۔ رنگ سے باہر نکل کر اس نے سیما اور سلیم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا۔ ان کے قریب جا کر زمان نے سیما سے پوچھا، مقابلہ پسند آیا؟ بہت، سیما نے مسکرا کر کہا، اچھا ہی ہوا، آپ کا مان بھی ٹوٹا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا جولائی سمجھے ہوئے تھے۔ زمان نے شرارت سے مسکرا کر کہا، مان ٹوٹا، میں کوئی ہارا ہوا ہوں؟ پھر اس نے اپنے خون آلود چہرے پر پڑے ہوئے نیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمغے کامیابی کے بغیر تو نہیں ملتے نا سلیم صاحب۔ سلیم کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ سیما کو لے کر جلدی جلدی سیڑھیاں اتر گیا۔ سردیوں کی ایک 13 تاریخ رات کو 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے سر اور بازوؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور ان سے خون رس رہا تھا۔ بتی جلنے سے میں جاگ اٹھا اور اسے حالات میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے رضائی پرے پھینک کر پوچھا۔ کچھ نہیں یار، اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبائی اور ماچس میز پر پہلو کے بل کھڑی کر کے دائیں ہاتھ سے اس پر دیا سلائی رگڑنے لگا۔ میں نے کہا، میں جلائی دیتا ہوں۔ تو اس نے جھلا کر کہا، آخر کیوں؟ میں اپنی سگریٹ بھی خود نہیں سلگا سکتا۔ میں نے پھر پوچھا، تم زخمی کیسے ہو گئے؟ تو اس نے ہنس کر کہا، جیسے ہوا کرتے ہیں، میں حملے کے جواب کے لیے تیار نہ تھا، وہ مجھ پر ایک دم بل پڑا اور چاقو سے چکا چک کئی زخم لگا دیے۔ پھر میں پٹی کروانے ہسپتال چلا گیا، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی، اور یار آج دیر سے آنے پر جواب طلبی بھی ہوگی اور جرمانہ بھی۔ میں نے پوچھا، مگر وہ تھا کون؟ مجھے کیا خبر، اس نے بستر میں لیٹتے ہوئے کہا، ایسی تاریک رات میں کہیں شکل پہچانی جاتی ہے؟ وہ کچھ بولا نہیں۔ میں نے پوچھا، بولا تھا، کیا کہتا تھا؟ میں نہیں بتاتا، میں نے گالی دے کر کہا، تو جا جہنم میں، تجھ سے پوچھتا ہی کون ہے؟ اس پر وہ ہنسنے لگا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دیر تک ہنستا رہا۔ بتی بجھا کر اور اپنے بستر میں منہ لپیٹ کر میں جی میں اسے گالیاں دیتا رہا۔ پھر میں نے رضائی سے منہ نکال کر پوچھا، یار تم نے اس کی آواز بھی نہیں پہچانی؟ اس نے جھلا کر کہا، چچا میں نے پہلے کبھی اس کی آواز سنی تو پہچانتا، پھر ہم نے کوئی نہ بولا۔ جب دوسرے دن کالج میں ہر ایک نے بار بار اس سے رات کے حادثے کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو اس نے تنگ آ کر نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس لگا دیا کہ پچھلی رات کسی شخص نے مجھ سے چاقو سے گھائل کیا۔ میں مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے گہرے زخم آئے۔ پٹی اسی وقت کر لی گئی، اب رو بے صحت ہوں۔ برائے کرم کوئی صاحب میری رواداد نہ پوچھے، میں اپنی داستان سنا سنا کر تھک گیا ہوں۔ اور اس کے نیچے اس نے موٹے حروف میں زمان خان بقلم خود لکھ دیا۔ اسی شام میں اسے سائیکل پر بٹھا کر پٹی کروانے ہسپتال لے جا رہا تھا کہ راستے میں سیما مل گئی۔ اس نے ہمیں روک لیا اور زمان سے کہنے لگی، مسٹر زمان، میں نے آج آپ کو پٹی باندھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کالج سے گھر لوٹتے ہوئے آپ کا اعلان پڑا تو میرا جی بھی آپ کو تھکا دینے کو چاہا۔ بتائیں کیا ہوا تھا؟ زمان نے سائیکل کی گدی پر ٹیک لگا کر کہا، کوئی 11 بجے قریب جب میں اپنے کالج کے پچھواڑے آموں والی سڑک پر جا رہا تھا تو کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ متوسط قد کا ایک آدمی کمبل پہنے میرے پاس آیا، ذرا سی دیر کو رکا اور پھر ایک دم خنجر سے مجھ پر وار کیا جو میرے بائیں کندھے میں لگا۔ میں نے اس کی تھوڑی کو ہٹ کیا، مگر چونکہ میرا کندھا زخمی ہو گیا تھا اس لیے ضرب ٹھیک سے نہیں لگی۔ اس نے مجھے نیچے گرا لیا اور پوچھا، تم سیما سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ سیما نے تنگ کر پوچھا، آپ نے یہ کیوں کہا؟
وہ اس لیے زمان نے گھنٹی پر انگلی بجاتے ہوئے کہا کہ اگر میں نہیں کہہ دیتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتا اور سمجھتا نے صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پھر اس نے خنجر اوپر اٹھا کر کہا، اس کا خیال چھوڑو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ جان سے جائے بغیر اس کا خیال کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے پوری طاقت سے اسے پرے دھکیلا اور وہ دور جا گرا۔ سامنے کے چوبارے کی بتی جلی اور وہ بھاگ گیا۔ سیما اس کا جواب دیے بغیر تیز تیز آنکھوں سے گھورتی آگے چلی گئی۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ بات مجھے کیوں نہ بتائی؟ تو اس نے جواب دیا کہ چونکہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد مارچ کے مہینے میں جب ہم لوگ اپنے کمروں کے دروازے کھولے چھوڑ کر اندر ہی سوتے تھے، ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ آدھی رات کو کسی نے ہمارے کمرے کے دروازے سے لگ کر سوئے ہوئے زمان پر پستول سے دو فائر کیے۔ ٹیبل لیمپ کا شیڈ ٹوٹ گیا اور میز پر پڑی ہوئی آکسفورڈ ڈکشنری کے بہت سے اوراق گولی چاٹ کر نکل گئی۔ چند دن بعد زمان ہاسٹل سے چلا گیا۔ پھر اس نے کالج آنا بند کر دیا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آج پورے 12 سال بعد اسی زمان نے کافی ہاؤس کی سیڑھیوں کے نیچے میری آنکھیں ہاتھ سے ڈھانپ کر گویا پوچھا تھا، میں کون ہوں؟ بنجارہ ہوٹل میں دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ 7 بج گئے مگر وہ نہ آیا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ ہوٹل کے پھاٹ پر زمان ایک بیرے سے میرا پتہ پوچھ رہا تھا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ گھنٹی بجا کر میں نے بھیرے کو بلایا اور زمان سے پوچھا، چائے پیو گے؟ نہیں، اس نے منہ پھاڑ کر جواب دیا۔ آخر کیوں؟ بس نہیں۔ پھر جب اس نے بس نہیں کہا تو میں نے بھیرے سے کہا، جاؤ کوئی کام نہیں۔ میں نے زمان کے قریب کرسی کھینچ کر اسے پھر وہی خبر سنائی کہ اس کے چلے جانے کے بعد سیما بھی کہیں رپوش ہو گئی اور آج تک اس کا کوئی کوش نہ مل سکا۔ لیکن وہ گئی کہاں یار؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے ماں باپ نے تلاش بھی نہ کی؟ کی بھائی، بہت کی مگر اس کا پتہ بھی نہ چل سکا۔ کمال ہے۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک بیٹری نکالی اور چوسنے لگا۔ پھر میری طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا، جس رات مجھ پر کسی نے گولی چلائی اس سے اگلے دن سیما مجھے لائبریری میں ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں شام کو اسے آرام باغ میں ملوں۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اتنا کہا کہ شام کو بتاؤں گی۔ شام کو ہم کرکٹ گراؤنڈ سے پرے درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ گئے۔ سیما نے کہا، زمان، اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو دو گے؟ میرے منہ سے پتہ نہیں کیوں ضرور نکل گیا۔ اس نے رونسی ہو کر کہا، مجھے اپنی زندگی دیجیے۔ میں نے بازو پھیلا کر جواب دیا، لے لو۔ اس نے کہا، میں اسے لے جا کر جہاں چاہوں رکھوں، جو چیز تمہاری ہے اس کے رکھ رکھاؤ میں دخل دینے والا میں کون؟ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ ہاتھ باندھ کر بولی، یہاں سے چلے جائیں اپنے گاؤں یا کہیں اور، وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے، آپ کو۔ پھر وہ سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ میرے حملہ آور سمجھیں گے کہ میں ڈر کر بھاگ گیا ہوں۔ میرے دوست کہیں گے میں بزدل تھا، اور باکسنگ میں مجھ سے ہارنے والے میرے حریف کہیں گے کہ وہ اب ہوتا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سیما، خواہ مخواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، تم مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو۔ اس نے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی شاخ پر اتنی سی چیز کی فرمائش کی ہے۔ اب تم اس چیز پر اپنے وعدے کو قربان کر رہے ہو۔ میں نے سنا تھا کہ تمہارے وعدے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ میں نے سیما سے وعدہ کر لیا تھا کہ اپنے گاؤں کا نہ تو جاؤں گا پر بمبئی چلا جاؤں گا۔ وہاں میری برابری کے چند افراد سودی روپے کا لین دین کرتے تھے اور میں تمہیں بتائے بغیر ان کے پاس پہنچ گیا۔ دن رات مجھے ایک ہی خیال کھائے جا رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ موت سی چیز سے ڈر کر بھاگ گیا۔ میں نے سیما کو ایک خط لکھا کہ بمبئی کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور واپس آنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے اپنے وعدے کا ذرا بھی پاس نہیں۔ اگر زندگی میں ایک وعدہ وفا نہ ہوا تو کوئی سی قیامت آ جائے گی۔ میں تمہارے خط کا 1 ہفتے تک انتظار کروں گا اور اس کے بعد پھر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ 4 دن گزر گئے، خط نہ آنا تھا نہ آیا۔ 5ویں دن سیما میرے پاس پہنچ گئی اور اس نے مجھے کالج کی کتنی ہی دلچسپ خبریں سنائی۔ تمہارے متعلق بتایا کہ تم نے ایک نیولا پال لیا ہے اور اسے چھپا کر کلاس میں لے کر آتے ہو۔ بابا جی کے بارے میں بتایا کہ میرا نام لے کر بار بار کہتے ہیں کہ وہ پاپی بہت یاد آتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، خدا جانے ہم کو بھی یاد کرتا ہے یا نہیں۔ پھر سیما نے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ تم اپنا وعدہ نبھا سکو۔ اب میں عمر بھر تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہیں اپنے قول پر قائم رکھوں گی۔
مجھے کسٹم میں ایک معمولی سی نوکری مل گئی اور بنڈی بازار کی اسی کھولی میں ہماری شادی ہو گئی۔ لیکن یار وہ بجھی بجھی سی رہتی اور جب میں دفتر میں ہوتا تو روتی بھی رہتی۔ شام کو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی اور وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹیں پھیلا پھیلا کر مجھ سے باتیں کرتی۔ پھر ایک دن پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ بمبئی چھوڑ کر کہیں اور دور نکل چلو۔ یوں تو یار میں رات کو اس کے ساتھ تاش کھیل کر اس کے سارے روپے جیت لیا کرتا تھا اور وہ کبھی واپس نہ کرتا تھا، پر مجھے اس کے دل کا بڑا خیال تھا۔ اینگلو ایرانین آئل کمپنی میں مستریوں کی جگہ خالی تھی۔ میں نے عرضی دے دی، انتخاب ہوا اور ہم آبادان چلے گئے۔ اور یار اب آبادان کی باتیں سناؤں گا تو رات بیت جائے گی مگر کہانی ختم نہ ہوگی۔ وہاں باکسنگ اور ڈائی نیمکس نے بڑا کام دیا۔ مائیکل صاحب باکسنگ کا مقابلہ کراتے اور میری گیم ضرور دیکھتے۔ ایک سال کے اندر اندر میں ڈپٹی انجینئر ہو گیا۔ سیما کے بڑے بڑے ٹھاٹ تھے اور اس نے ساری ہندوستانی اخباریں اور رسالے اپنے نام جاری کروا رکھے تھے۔ اپنے بنگلے کے باغیچے میں بیت کی کرسی ڈال کر دیر تک مطالعہ کرتی رہتی۔ مستری اور فٹروں کی بیویاں اور بچے اس کے گھیرا ڈالے اسے طرح طرح کی باتیں سنایا کرتے۔ اس دوران میں ہم نے شاید ہی کوئی فلم کو چھوڑا ہو۔ ہر روز سینما کا چکر ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار ہم ناراض بھی ہو جاتے تھے لیکن ہر بار میں ہی اسے مناتا۔ وہ اپنے ابا اور امی کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ مجھ سے یہ بات پتہ نہیں برداشت نہ ہوتی اور یہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا۔ آبادان کی زندگی میں صرف ایک بار اس نے مجھے منایا اور وہ بھی غیر ارادی طور پر تمہاری تصاویر اخبار میں چھپی تھی۔ وہ اس کی نظر بھی پڑی۔ میں اس وقت افائنری کے 1000 فٹ اونچے کولنگ ٹینک پر بیٹھا سرکٹ دیکھ رہا تھا کہ سیما ٹرالی پر چڑھ کر اوپر میرے پاس پہنچ گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ ان دنوں میرے ساتھ روٹھی ہوئی تھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ بنگلہ سے ریفائنری اور پھر فرش سے اتنی اونچی چوٹی پر چڑھ آئی تھی۔ اخبار میری طرف بڑھا کر اس نے تمہاری تصویر دکھائی اور کچھ نہ بولی۔ میں سرکٹ کا معائنہ مستریوں پر چھوڑ کر ٹرالی میں اس کے ساتھ سوار ہو گیا۔ ٹرالی آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ میں جنگلے کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا تو اس نے میری آستینیں پکڑ کر کھینچی۔ میں کچھ بولا نہیں۔ پھر اس نے میری کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بولی، یہاں نہ بیٹھو۔ میں نے کہا، تم جو مجھ سے بولنا ہی نہیں چاہتی ہو یہاں سے کیوں اٹھاتی ہو؟ اس نے میری دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور میرے ساتھ چمٹ کر بولی، تم سے نہ بولوں گی اور کس کے ساتھ بولوں گی؟ ٹرالی زمین پر پہنچ گئی اور سارے مستریوں اور مزدوروں سے بے خبر وہ مجھ سے اسی طرح چمٹی رہی۔ ہماری شادی کے پورے 6 سال بعد سہیل پیدا ہوا اور سیما کا اس سے دل لگ گیا۔ اس کے بعد شاید ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور یار میں تم سے کیا کہا نا کہ لڑکیاں بھی عجیب بادشاہ ہوتی ہیں؟ میں نے پوچھا، سیما اب کہاں ہے؟ زمان نے جواب دیا، پچھلے سال دسمبر کی ایک شام سہیل اپنے کونونن سے ڈرامہ دیکھ کر آیا تو راستے میں اسے بڑی سردی لگی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ممی سے کہا کہ مجھے گرم دودھ پلاؤ تو اس نے یہ سوچ کر کہ باورچی دیر لگائے گا خود ہی ایک پیالے میں دودھ ڈال کر اسے اپنے ہیٹر پر رکھ کر پلنگ جو لگایا تو اسے شدید برقی صدمہ پہنچا۔ رات گئے تک سارے ڈاکٹر اس کے گرد جمع رہے لیکن وہ جان بر نہ ہو سکی۔ سہیل کو اپنی ممی کی موت کا بہت بڑا صدمہ ہوا۔ وہ اسی دن سے بیمار ہے۔ سیما کی موت کے بعد مجھے اپنے معاہدے کے مطابق 1 سال وہیں رہنا پڑا اور اس عرصے میں سہیل کی حالت بدتر سے بدتر ہو گئی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سیما کے بعد میں اس پر پوری توجہ نہ دے سکا۔ اس دوران میں بھی جی بھر کر برج کھیلا اور سیما کا جمع کیا ہوا روپیہ ہارتا رہا، اور اب مجھے یہاں آئے ہوئے پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ سہیل کی حالت اب بالکل بگڑ چکی ہے۔ ڈاکٹر نے 70 ٹپومائسین کے ٹیکے تجویز کیے ہیں اور آج دوپہر میں اسی کا پرمٹ لینے جا رہا تھا کہ تم مل گئے۔ میں نے پوچھا، پرمٹ مل گیا؟ ہاں۔ اس نے اپنے کرتے کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈال کر خاکی رنگ کا ایک کاغذ نکال کر دکھا اور بولا، اب تو دکانیں بند ہوں گی، صبح ٹیکے خریدوں گا۔ میں نے کہا، الفنسٹن اسٹریٹ میں ابھی بہت سی دکانیں کھلی ہوں گی، ابھی چل کر کیوں نہ لے لیں؟ زمان نے کہا، اب کل ہی لوں گا۔ کل کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس یار آج نہیں لوں گا۔ نہیں کیوں؟ نہیں لوں گا یار۔ کیوں کیا؟ پیسے نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہیں؟ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا۔
دکھاؤ۔ نہیں دکھاتا۔ میں نے کہا، اچھا تمہاری مرضی، یہ کوئی نئی بات نہیں، تم ہمیشہ سے ایسے ہی ضدی اور ہٹ کے پکے رہے ہو، بچے کی جان کے الالے پڑے ہیں اور تم اپنی ضد نبھا رہے ہو۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، کل تم سے ملوں گا 10-11 بجے کے قریب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اسے اپنے بٹوے سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور پڑیا بنا کر مٹھی میں چھپا لیا۔ پھر میں تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور ہوٹل کے پھاٹک کے پاس سے ایک دیا سلائی خرید رہا تھا۔ میں نے کہا، ظالم، اتنی لمبی رات درمیان میں ہے، گلے تو مل لو۔ جب وہ مجھ سے بغل گیر ہوا تو میں نے 100 روپے کا نوٹ چپکے سے اس کی بغلی جیب میں ڈال دیا۔ تھوڑی دور اس کے ساتھ چل کر میں واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا اور بیرے سے کہا کہ اگر کوئی صاحب مجھ سے ملنے آئے تو انہیں کہہ دینا کہ میں یہ ہوٹل چھوڑ کر چلا گیا ہوں، اور دیکھو صبح 7 بجے ایک وکٹوریا لا کر مجھے جگا دینا، میں صبح کی گاڑی سے واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آیا، زمان کے نام ایک خط لکھا اور میز پر ڈال کر سو گیا۔ صبح 7 بجے بیرے نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، جاگ گیا ہوں بھائی، تم جاؤ، مگر بیرے نے شاید میری آواز نہیں سنی، اسی طرح دروازہ پیٹنے لگا۔ جھلا کر میں بستر سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے زمان کھڑا بیٹری پی رہا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، یار عجیب گھوڑے بیچ کر سوتے ہو، اس عمر میں ایسی نیند اچھی نہیں ہوتی، بھلے مانس صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیا کرو۔ میں نے خفت مٹاتے ہوئے کہا، بھائی رات کو دیر تک جاگتا رہا، اسی لیے آج دیر سے اٹھا ہوں، ورنہ اب تو میں کالج کا وہ لونڈا نہیں رہا۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ سے بیٹری لے کر یوں نہیں 1-2 کش لگائے اور پوچھا، سہیل کیسا ہے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یار وہ بھی اپنی ممی سے جا ملا۔ پھر اس نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دامن الٹ کر کہا، یار ذرا دیکھنا، کل رات یہاں سے جاتے ہوئے کسی صاحبزادے نے ہماری جیب کاٹ لی، جیسے جیبوں میں نوٹ ہی ڈالے پھرتے ہیں۔ سالے کو سٹاٹوپومائسین کے پرمٹ اور 3 آنے کے سوا اور کیا ملا ہوگا؟ کٹی ہوئی جیب سے اس کی زرد زرد انگلیاں چپکلیوں کے سروں کی طرح باہر جھانک رہی تھیں۔